السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت، قابل احترام احباب، آج کل چونکہ زکوٰۃ کا موسم ہے اور حالات بھی کچھ ایسے ہی ہیں، تو لوگ جو ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے مسائل پوچھ رہے ہیں، اور اسپیشلی جو پلاٹوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، زمین کے اوپر جو زکوٰۃ ہے، تو اس کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ تو آج میں آپ سے اپنی اسٹڈی کو شیئر کروں گا اس حوالے سے۔ ظاہر بات ہے، آج کل جس طرح پلاٹوں کا بزنس ہوتا ہے یا زمین کا جو بزنس ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ صورت نہیں تھی، حتیٰ کہ ائمہ کرام کے زمانے میں بھی بعد میں بھی اس طرح کی صورت نہیں تھی۔ یہ ایک لیٹسٹ سچویشن ہے بزنس کے لیے زمین کو خریدنا اور بیچنا۔ تو اس پہ پھر علماء نے اجتہاد کیا ہے، اور مختلف علماء کی opinions ہیں۔ تو اس میں جو کچھ اوپینین ایسے ہیں کہ وہ سمجھ آتی ہے، بڑے ویلڈ اور سالڈ لگتے ہیں، اور کچھ اوپینین ایسے ہیں کہ وہ ذرا کمزور ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو اپنی اسٹڈی شیئر کروں گا، تو جو خلاصہ اور سمری ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے کوئی زمین خریدی، کوئی پلاٹ خریدا، تو آپ کی نیت کیا تھی؟ کس نیت کے ساتھ آپ نے وہ زمین اور پلاٹ خریدا ہے؟ انٹائرلی جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ کے جو خریدنے کا پرپز ہے اس پہ بیس کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی پلاٹ یا زمین خریدی اس پہ کاشتکاری کرنے کے لیے، اس میں فصلیں اگائیں گے، باغات اگائیں گے، کسی کو ٹھیکے پہ دے دیں گے، کاشتکاری کے لیے آپ نے خریدی ہے، تو یہ جو زمین ہے، اس زمین پر اٹ سیلف زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اس میں سے جو آپ کو ملے گا کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، تو اس کا حساب کر کے پھر آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اٹ سیلف جو زمین کی قیمت ہے، زمین پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کی زمین ہو سکتی ہے اس طرح کی، جو آپ اس نیت کے ساتھ خریدیں کہ میں ایک زمین کا پلاٹ یا ٹکڑا خرید رہا ہوں کہ کل کو جب کبھی فرصت ملے گی مستقبل میں، تو اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی گھر بناؤں گا اس پر۔ تو یہ جو زمین ہے وہ آپ نے ذاتی استعمال کے لیے خریدی ہے، آپ نے بزنس کے لیے نہیں خریدی۔ جو زمین بھی ذاتی استعمال کے لیے خریدی جاتی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو، کتنی مہنگی کیوں نہ ہو۔ تو ذاتی استعمال کی زمین پر بھی، اس نیت کے ساتھ خریدی جانے والی زمین پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے، جتنے سالوں کے بعد بھی آپ کو موقع ملے، تو آپ اس پہ اپنا گھر بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے زمین خریدی تھی اپنے گھر بنانے کی نیت سے، ذاتی استعمال کے لیے، لیکن 10 سالوں کے بعد، 12 سالوں کے بعد آپ کے پاس فرصت نہیں ہے گھر بنانے کی، یا اب اپنی نیت آپ چینج کر رہے ہیں، تو آپ کو اختیار ہے، اپنی نیت کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ تو جس دن سے آپ نیت کو چینج کریں گے، اب پلاٹ کا حکم اس طرح کا ہو جائے گا، تو اب آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ تو جو ذاتی استعمال کے لیے آپ نے پلاٹ خریدا تھا، اس پلاٹ کی قیمت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ آپ اس پہ گھر بناتے ہیں، اور گھر بنانے کے بعد گھر کو کرائے پہ چڑھانے کا آپ کا ارادہ ہے، یا اس پہ دکانیں بنائیں گے اور دکانوں کو پھر کرائے پہ چڑھانے کا ارادہ ہے آپ کا، تو جب آپ گھر بنائیں گے، اس کو کرائے پہ چڑھائیں گے، دکانیں بنائیں گے، ان کو آپ کرائے پہ چڑھا دیں گے، ان میں سے جو آمدن آپ کو ہوگی، جو آپ کو انکم ملے گی، اس پہ آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔
ٹھیک ہے جی، ایک پلاٹ آپ نے لیا، اس کا ایک قسم اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے پلاٹ خریدا اپنا سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے، آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے تو آپ نے سمجھا کہ کہیں لگ جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے، تو میں اپنا سرمایہ محفوظ کر لیتا ہوں، تو آپ نے سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے کوئی پلاٹ خرید لیا۔ یہ مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے، یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں، تو میری گزارش ہے کہ ذرا توجہ مجھے آپ کی چاہیے۔ آپ نے پلاٹ خریدا یا کوئی زمین خریدی اپنا سرمایہ محفوظ کرنے کے لیے، اب آپ کے پیسے محفوظ ہو گئے ہیں، کوئی بزنس کی آپ کی نیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، پیورلی انٹائرلی بزنس کرنے کا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ صرف اس لیے پلاٹ خرید رہے ہیں کہ میرا سرمایہ محفوظ ہو جائے گا، پیسے کہیں خرچ نہ ہو جائیں، وہ سیو ہو جائیں گے۔ تو علماء بیان فرما رہے ہیں، جو لیٹسٹ سکالرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے آپ نے پلاٹ خریدا ہے تو ایسے پلاٹ پر بھی اس کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب آپ بیچیں گے، جب آپ کا بیچنے کا ارادہ بنے گا، جب آپ بیچ دیں گے، جو پیسے آپ کو ملیں گے اور ان پہ سال گزر جائے گا آپ کے پاس، تو پھر آپ ان کو باقی سرمایہ کے اندر شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے خریدا جانے والا پلاٹ، اس پلاٹ کی قیمت پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ لیٹسٹ اسکالر کا اوپینین ہے جو بڑا ویلڈ اور سالڈ ہے۔ ایک قسم کا پلاٹ اور زمین وہ ہوتی ہے جو آپ صرف اس نیت سے خریدتے ہیں کہ میں نے بزنس کرنا ہے، یعنی آج اگر مجھے سستا مل رہا ہے تو میں خرید لیتا ہوں، کچھ مہینوں یا کچھ سالوں کے بعد جب یہ مہنگا ہو جائے گا تو بیچ لوں گا، اور بزنس کے لیے آپ لے رہے ہیں انٹائرلی اور ٹوٹلی، آپ نے بزنس پرپز کے لیے خریدا ہے اس کو، تو یہ وہ پلاٹ ہے جو آپ کا بینک بیلنس سمجھا جائے گا، یہ مال تجارت ہے، جو پیورلی آپ نے تجارت کے لیے زمین خریدی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ یہ جو پلاٹ ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور پھر اس پہ زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ جب بھی آپ کا زکوٰۃ دینے کا دن آتا ہے تو اس دن سے پہلے آپ اس مارکیٹ ویلیو کو چیک کروائیں گے کہ اب میرے پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اور اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی وہ آپ اپنے پیسوں میں شامل کر کے پھر آپ اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ اس میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پلاٹ کی مارکیٹ ویلیو کا پتہ کرتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پلاٹ تو میرا مثلا 50 لاکھ کا بک رہا ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، لیکن جب آپ بیچنا چاہتے ہیں تو 50 آپ کو نہیں ملتے، وہ 30 35 40 کا جو ہے نا وہ نکلتا ہے۔ تو یعنی صحیح جو آپ کو مل رہی ہے پیسے، آپ کے پیسے وہ ہیں، جب آپ بیچنا چاہتے ہیں تو کتنے کا بکے گا، وہ ہے جو جس سرمایہ پر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ویسے لوگ ہائپ کریٹ کرتے ہیں کہ اتنے کا بک رہا ہے جی، لیکن وہ بکتا نہیں ہے اتنے کا، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں، جو اصل میں آپ کو پرائس مل رہی ہے اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ ایفرٹ کر کے پتہ کروانا پڑے گا ہر سال، اور اس پیسے کو پھر اپنے باقی پیسوں میں شامل کر کے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے بعض کا لوگ جو خریدتے ہیں پلاٹ کہ وہ قسطیں دے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ابھی انہوں نے آدھی قسطیں دی ہیں، ٹھیک ہے جی، آدھی باقی رہتی ہیں، تو اب اگر آپ نے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے تو آپ نے پورے پلاٹ کی قیمت کا حساب نہیں کرنا، اس میں جو آپ کا سرمایہ ہے آپ نے اس کا حساب کرنا ہے، جو ابھی ٹوٹل پلاٹ تو آپ کا بھی بنا ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ کا آدھا پلاٹ ہے، آج اگر آپ اس کو بیچنا چاہیں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ جو قسطیں آپ نے ادا کی ہیں وہ آپ کو واپس ملیں گی، اور اس کے اوپر پلس کچھ پرافٹ آپ کو ملے گی، تو یہ ہے جو آپ کا سرمایہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو قسطیں پے کی ہیں وہ ملتی ہیں، اور پلس اس پہ کچھ پرافٹ آپ کو ملتی ہے، تو جو آپ نے قسطیں ادا کی ہیں وہ آپ شامل کریں، جو آپ کو اس پہ پرافٹ مل رہی ہے وہ آپ اس میں شامل کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے آپ کا سرمایہ، آپ کو نوٹ کر کے اپنے باقی مال کے اندر شامل کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، میں نے کہیں کوئی نقطہ کوئی پوائنٹ مس کر دیا ہو تو آپ مجھے میسج کر دیں، انشاءاللہ میں اس کو دیکھ کر اس کے مطابق آپ کو ایکسپلین کرنے کی پھر بھرپور کوشش کروں گا۔ تو ایک دفعہ پھر میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ جو پلاٹ کاشتکاری کے لیے لیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو پلاٹ ذاتی استعمال کے لیے کی نیت سے لیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو پلاٹ سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے لیا جاتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ یہ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین ہماری نیتوں سے واقف ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی بندہ چیٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ ہماری نیتوں سے واقف ہیں۔
تو ظاہر بات ہے جس مالک کے ساتھ چیٹ نہ بندہ کر سکتا ہو، جس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی ہو، تو وہ دھوکہ دیا نہیں جا سکتا. تو یہ اللہ کا حق ہے. یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا، یہ رب کا حق ہے. لیکن 1,000 میں سے وہ 25 مانگتا ہے، ٹھیک ہے، 100 میں سے 2.5 مانگتا ہے، تو یہ بہت کم ہے، لیکن اس کے بدلے میں جو دیتا ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے بہانے بنا کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. جب بنتی ہو تو پوری ادا کرنی چاہیے. اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. زکوٰۃ کا معنی ہی بڑھانا ہے. جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بڑھا دیتے ہیں. اور زکوٰۃ کا معنی پیوریفیکیشن ہے، پاک کرنا. ہمارے سرمایہ کے اندر، ہماری جائیداد اور زمینوں کے اندر جو شر ہوتا ہے، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ نکل جاتی ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور وہ پیسے اپنے پیسوں کے ساتھ شامل کر کے کھاتا ہے، تو زکوٰۃ کے پیسے میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ تمہارا باقی سرمایہ کھا جاتی ہے، اس کو برباد کر دیتی ہیں. جب کوئی اللہ کا حق نہیں دیتا اور اس کو باقی سرمایہ کے ساتھ شامل کر کے کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اللہ کا جو حق ہے یہ باقی سرمایہ کو بھی کھا جاتا ہے. تو اللہ کا حق دبانے کی بجائے کھلے دل سے کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اس میں بڑی برکت ہے. تو جو کاشتکاری کے لیے پلاٹ لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو ذاتی استعمال کے لیے لیا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، جو سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے لیا اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے وہ کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، 10 سال 20 سال پڑا رہے، آپ نے سرمایہ محفوظ کرنے کی نیت سے لیا تھا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو پلاٹ آپ نے پیورلی انٹائرلی بزنس پرپس سے لیا، ٹھیک ہے، اس کی ہر سال مارکیٹ ویلیو کے مطابق آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.